دروازے پر وہ کھڑی تھی، وہی زہرا، مگر نہیں، یہ کوئی اور تھی جس کے اندر ایک ایسا راز چھپا تھا کہ سنا جائے تو انسان ہی بدل جائے۔ وہ 3 سال بعد واپس آ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا جس نے علی کو پہلی ہی نظر میں بتا دیا کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، شروع ہونے والی ہے۔ رات کے 11:30 بجے تھے۔ شہر کی گلیوں پر خاموشی ایسے چھائی تھی جیسے کوئی کسی کے آنسو سن رہا ہو۔ علی اپنی چھت پر کھڑا تھا، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے، مگر اس کی نظر ستاروں پر نہیں، اپنے ماضی کے اندھیروں پر تھی۔ لیکن آج کچھ عجیب تھا۔ چھت کے دروازے کے پیچھے سے کسی کے قدموں کی چھاپ سنائی دی، دھیمی، ہچکچاتی، جیسے کوئی واپس آنے سے ڈر رہا ہو۔ علی نے پلٹ کر دیکھا، دروازے کے سامنے وہ کھڑی تھی، زہرا، وہی زہرا جو 3 سال پہلے اچانک کہیں گم ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں لال اور سانسیں بھاری، جیسے صدیوں کی تھکن اٹھائے آئی ہو۔ علی بے اختیار بولا، زہرا، تم زندہ ہو؟ کہاں تھی تم؟ زہرا نے نظر جھکائی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ علی، تم نہیں سمجھ پاؤ گے، میں واپس نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس اب کوئی جگہ نہیں بچی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گر گیا۔ اس آنسو میں ڈھیر سارا درد تھا، کچھ ایسا جو کسی انسان کو بدل کر رکھ دے۔ علی اسے نیچے کمرے میں لے آیا، چائے رکھی، ہیٹر آن کیا اور پوچھا، زہرا، سچ بتاؤ، آخر ہوا کیا؟ تم اچانک کیوں غائب ہو گئی؟ زہرا خاموش رہی، ایسے جیسے کوئی لفظ حلق میں اٹک گئے ہوں۔ کئی منٹ بعد وہ بولی، علی، لوگوں کے فیصلے انسان کو مار بھی دیتے ہیں اور زندہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھ سے ایک غلطی ہوئی اور اس غلطی کو دنیا نے جرم بنا دیا۔ اس کی آواز بھر آئی۔ علی نے دھیرے سے پوچھا، کون سی غلطی؟ زہرا نے آنسو صاف کیے، میں نے اپنی خوشی کا فیصلہ خود کرنے کی جرت کر لی تھی اور میرے گھر والوں نے اسے بغاوت کہہ دیا۔ انہوں نے کہا، ایسی بیٹی زندہ رہے تو خاندان کی بدنامی ہے۔ میں گھر چھوڑ آئی۔ علی کے دل میں جیسے کسی نے چھرا گھونپ دیا ہو۔ زہرا نے بتایا کہ وہ کراچی آ گئی، نوکری ڈھونڈی، دن رات کام کیا، لیکن دنیا نے اسے بے سہارا سمجھ کر ہر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ زہرا نے کہا، علی، میں تھک گئی تھی، اپنی عزت بچانے میں آدھی جان نکل جاتی تھی، مجھے لگا شاید موت آسان ہوگی۔ علی کی آنکھیں بھر آئیں۔ زہرا، ایسا دوبارہ مت کہنا۔ زہرا نے پھر وہی جملہ کہا جس نے علی کی روح ہلا دی۔ کچھ لوگ مر نہیں جاتے، بس زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ علی، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ اس کے الفاظ میں ایسی بے بسی تھی کہ علی کی دھڑکن رک سی گئی۔ اگلی صبح علی نے کہا، زہرا، میں ہوں نا، تم اکیلی نہیں ہو۔ مگر زہرا نے اس کی طرف دیکھا، ایک ایسی نظر سے جس میں اعتماد بھی تھا اور خوف بھی۔ علی، تم جانتے نہیں، کچھ سائے انسان کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں، وہ مجھے ڈھونڈ چکے ہیں۔ کون؟ علی نے جلدی سے پوچھا۔ زہرا نے کانپتے لہجے میں کہا، میرے اپنے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، ایسی دستک جیسے کوئی دروازہ توڑ دینا چاہتا ہو۔ علی نے حیرت سے دروازہ کھولا۔ 4 آدمی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، ہماری بیٹی یہاں ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ علی نے زہرا کی طرف دیکھا، وہ لٹکتے ہوئے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ زہرا آہستہ سے کھڑی ہوئی، علی، مجھے جانے دو، میں اپنی وجہ سے تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں، تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ لیکن زہرا کے ہونٹ تھر تھرا رہے تھے۔ میں تھک گئی ہوں علی، لڑتے لڑتے، سمجھاتے سمجھاتے، اب نہیں لڑ سکتی۔ اب میں بس
خاموش ہونا چاہتی ہوں۔ اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی۔ علی نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کی پیٹھ پر ٹوٹے خوابوں کا بوجھ صاف دکھ رہا تھا۔ 2 سال بعد ایک عام سی صبح اخبار کے آخری صفحے پر ایک خبر چھپی تھی۔ ایک لڑکی نے دل برداشتہ ہو کر اپنی جان لے لی، نام زہرہ۔ علی کے ہاتھ سے اخبار گر گیا۔ دنیا جیسے گھوم گئی۔ اس دن علی نے صحیح معنوں میں بات سمجھی۔ کچھ لوگ زندگی سے اس لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ لڑتے لڑتے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم ان کے ٹوٹنے کی آواز نہیں سن پاتے۔ فیصلہ انسان کا ذاتی ہوتا ہے، سزا دنیا دیتی ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کسی کو ٹوٹنے سے پہلے سن لینا، سمجھ لینا کسی کی جان بچا سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو خوف سے نہیں، اعتماد سے باندھیں۔ گھر وہ ہوتا ہے جہاں انسان جیتا ہے، مرنے سے پہلے نہیں مارا جاتا۔ دوستو، اگر میری کہانی آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسی ہی اچھی کہانیاں آپ کے لیے لاتی رہوں۔